میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو شیعہ کہا، اور جہالت کی انتہا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ شیعہ نہیں تھے، جبکہ میں نے کتاب کا حوالہ بھی ساتھ دیا تھا سکین پیج کے ساتھ۔ اس کے باوجود لوگ کہے جا رہے ہیں جی وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، حالانکہ ماننے والے کے لیے صرف ایک ہی حوالہ کافی ہوتا ہے۔ جس نے مان جانا ہے اس نے صرف ایک حوالے سے مان جانا ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کے آگے کتابوں کے ڈھیر بھی کر دو وہ پھر بھی نہیں مانے گا، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ قیامت تک کا وقت آپ کے پاس ہے، آپ قائد اعظم کو شیعہ ثابت کریں، آپ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، قائد اعظم کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے مجھے قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لیں بھائی، آپ دوسری کتاب آپ کے سامنے، کتاب کا نام تجانب اہل سنہ عن اہل فتنہ، کتاب آپ کے سامنے موجود، اور وہی کتاب میرے ہاتھ میں تجانب اہل سنہ، صفحہ کتاب آپ کے سامنے موجود۔ اس میں اہل سنت کے جید عالم دین کیا لکھتے ہیں؟ اہل سنت کے ایک مایہ ناز عالم دین لکھتے ہیں کہ مسٹر محمد علی جناح، جس کو لیگ اپنا قائد اعظم اور قائد ملت اسلامیہ کہتی ہے، وہ مذہباً اثنا عشری تھے۔ صفحہ آپ کے سامنے موجود۔ یہ اہل سنت کے عالم دین تجانب اہل سنہ عن اہل فتنہ میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ لکھتے ہیں، کتاب آپ کے سامنے مولانا ابو طاہر محمد طیب لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، اثنا عشری تھے، مذہب شیعہ خیر البریہ سے ان کا تعلق تھا۔ اور یاد رکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح کے نکاح کے کاغذات کی کاپی بھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ ان کا نکاح بھی ایک شیعہ عالم دین نے پڑھایا تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نماز جنازہ علم مولا عباس علیہ السلام کے سائے میں پڑھایا گیا۔ دلائل تاریخ میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔